مجھے تقریباً 1 سال سے بہت زیادہ لوگوں نے کمنٹس کیے اور اپنی پریشانی شیئر کی، تو میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ آپ کے تمام مسائل کا حل اس ویڈیو میں موجود ہے، جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا اور دیکھا۔ اپنی پریشانی اور ڈپریشن کے حل کے لیے یہ ویڈیو پورا دیکھیے۔ اگر آپ ڈپریس ہیں اور کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے تو کبھی تنہا روم میں لائٹ آف کر کے نہ بیٹھیں۔ یہ جو اندھیرا ہوتا ہے انسانوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہے اس کی زندگی میں کچھ باقی نہیں، وہ اکیلا ہے اور سب مطلبی ہے۔ اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے آپ نماز، دعا اور قرآن سے مدد لیں۔ انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ کے ڈپریشن ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ اداس ہیں تو اللہ سے اکیلے میں بات کیجیے، اللہ سے سکون مانگیے اور بتائیے اللہ میرا دل اداس ہے، اس اداسی کو دور کر دے۔ اللہ سے آپ اپنے دوستوں کی طرح بات کریں۔ کوئی بھی تکلیف پریشان کرے تو بھاگ کر اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے کہیں اللہ سنا ہے آپ کے در پر بہت سکون ہے، میری بھی بے چین دل کو سکون دے۔ پھر اللہ آپ کی اداسی کو خوشی میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں لگ رہا تو بالکل بھی خود میں عیب نہ نکالیں۔ اللہ نے آپ کو بنایا ہے اور اللہ کی بنائی چیزیں عیب دار نہیں ہوتی۔ اللہ کی بنائی بھی ہر چیز پرفیکٹ ہے، آپ بھی بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ کو مجھ پر کتنا یقین ہے، کتنا صبر ہے۔ وہ رشتے آپ کے لیے نہیں ہوتے اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں، جو رشتے آپ کے لیے ہوں گے وہ نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ اگر کوئی آپ سے شادی کا وعدہ کر کے یا کوئی آپ کو طلاق دے گیا ہے تو آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ پہلے تو آپ ناقدر انسان کے ساتھ بندھے ہوئے تھے جو آپ سے محبت نہیں کرتے تھے، عزت نہیں کرتے تھے۔ اب آپ کو پورا حق ہے ایسا انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو آپ سے محبت کریں گے، عزت کریں گے، آپ کو اس دنیا میں سب سے قیمتی ہونے کا احساس دلائیں گے۔ اسی طرح آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے تو آپ کسی فائر اینڈ برن ہاسپٹل میں وزٹ کریں جن کے چہرے جلے ہوئے ہیں، تب آپ کو شاید اللہ کی تقسیم پر صبر آ جائے گا۔ اللہ نے آپ کو بہت خوبصورتی سے بنایا ہے، اللہ کو آپ کے چہرے سے پیار ہے، کبھی بھی خود کو بدصورت نہیں سمجھے۔ اگر آپ نے کسی سے سچی محبت کی اور وہ آپ کو چھوڑ گیا تو کوئی بات نہیں، رونا چاہتے ہیں تو جیب بھر کے رو لیں اور خود سے وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد اس انسان کے لیے نہیں روئیں گے اور اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں اور اپنے دعاؤں میں اچھے نصیب مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے نصیب میں ایسا شخص لکھے گا جس کی محبت پا کر آپ کا دل کہے گا یہ ہوتی ہے سچی محبت۔ اکثر کچھ بہنیں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے نیک اولاد نصیب کرے۔ میری پیاری بہنوں، یقین جانو میں آپ لوگوں کے لیے ہر نماز میں دعا کرتی ہوں، لیکن آپ بھی دعا کریں۔ جو چیز مشکل لگ رہی ہو اسے تہجد میں اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ تو تہجد اس لیے ہی بنائی ہے کہ میں اپنے بندوں کی وہ دعا قبول کروں جو اسے مشکل لگتا ہے۔ اللہ سے گر گرا کر دعا کیجیے، اللہ آپ کو وہ ہر خوشی دے جس کے لیے آپ اللہ سے دن رات دعا کرتی ہیں۔ جب دل اداس ہو سجدہ میں جھک جاؤ اور گر گرا کر اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دل کو سکون عطا کرے۔ تنہائی میں جب اس کو بے بسی سے پکارا جاتا ہے تو آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو چاہے اس کی محبت کی طرف میں بہائی گئی ہو یا پھر اپنی دعا پر کن فرمائے جانے کے انتظار میں، اور انہیں ایسے سنبھال لیتا ہے جیسے انسان اپنی کوئی بہت پیاری چیز اپنے پاس محفوظ کرتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس سے مانگا جا رہا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کون ہے، کیسا ہے، کتنا گناہ کر چکا ہے، اب تک کہاں تھا، مجھے بھولا ہوا تھا یا اس نے میری ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔
وہ یہ کہاں دیکھتا ہے؟ یہی تو شان ہے اس رب کی، اس کا در تمہارے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ وہ تو کہتا ہے ٹوٹ گئے ہو آ جاؤ میں جوڑ دوں گا، بکھر گئے ہو آؤ میں سمیٹ لوں گا، تنہا محسوس کر رہے ہو اپنے دل میں جھانکو میں وہی ہوں تمہارے ساتھ بے حد قریب، پھر کیا سوچ رہے ہو؟ پکار لو اپنے رب کو، وہ اپنے بندے کی آواز کو انسنا نہیں کرتا، وہ پکارے جانے پر پرانے رویے دیکھ کر دھتکارتا نہیں ہے، وہ تو سمیٹ لیتا ہے، وہ ہر بات سے واقف ہے، تمہارا ماضی حال اور مستقبل سب اسی کے رحم و کرم پر ہے، پھر یہ ڈر خوف کیسا؟ کیا نہیں جانتے وہ بہترین عطا کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو مستقل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے تمہارا رخ اپنی طرف پھیر لیتا ہے۔ تو بس چھوڑ دو یہ سوچنا کہ کون تمہارا ہے، یہ یاد رکھو کہ وہ ہر وقت تمہارے انتظار میں، لوٹ جاؤ اس کے طرف اور خود پر ظلم کرنا چھوڑ دو، یقین رکھو تم ایسا سکون پاؤ گے پھر کبھی بے سکونی قریب نہیں آئے گی۔ جس نے تمہارا دل بنایا تو وہ اسے ٹوٹنے کے بعد بھی جوڑ سکتا ہے، وہ جانتا ہے تم کتنی بار بکھرے ہو، وہ تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹ بھی تو سکتا ہے، وہ جانتا ہے تم نے کتنے آنسو بہنے سے پہلے ہی روکی ہے، وہ تمہارے ان غم کے آنسو کو خوشی کے آنسو میں بدل بھی تو سکتا ہے، وہ جانتا ہے تم کتنی بار گر کے اٹھے ہو، جس نے تمہیں ہر بار تھام لیا تھا وہ اس بار بھی تو تھام سکتا ہے، وہ جانتا ہے تم نے کب کب اور کہاں کہاں اسے پکارا ہے، وہ تمہاری آزمائش ختم کرنے کے لیے تمہاری پکار سن بھی تو سکتا ہے، وہ سب جانتا ہے تم نے کتنی راتوں کو بے سکون رہے ہو، کتنی راتوں سے تم نے سوئی نہیں، ایک دن وہ تمہاری اداس راتوں میں سکون بھی تو بھر سکتا ہے، ایک دن وہ تمہیں چین کے نیند بھی تو سلا سکتا ہے۔ ہو جاؤ راضی مصلحت خدا میں، آپ کی ہر پریشانی ہر ڈپریشن کا حل اس رب کے پاس ہے، اپنے اللہ سے دوستی کر لیں، اگر اپنے اللہ سے دور رہیں گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، صرف تکلیف اور ڈپریشن کی، ابھی بھی وقت ہے، جائیے اللہ کے پاس، وہ آپ کا انتظار میں ہے، میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے، مجھ سے مانگے، مجھ پر یقین رکھے، میں دوں گا، اگر میں نہ دوں تو کون دے گا اسے؟ آپ کا اللہ بہت مہربان ہے، آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ تو خود وسیلے ڈھونڈتا ہے کہ آپ کی مدد کے لیے۔ تو آج سے عہد کیجیے آپ نماز قرآن کو نہیں چھوڑیں گے اور صبر اور اللہ پر یقین رکھ کر اللہ سے ہر بات منوا لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے اپنی قیمتی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ آپ کی پیاری بہن آفرین۔